مسجد نبی کے اعمال میں دوسرا عمل وہ نماز کا عمل تھا کہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی، جب حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑتی تو پھر کوئی بھی شخص نہ گھروں میں نظر آتا نہ بازاروں میں نظر آتا، مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی سب مسجد میں آ جاتے۔ پہلی صفیں مردوں کی بنتی، ان کے پیچھے صفیں بچوں کی بنتی، پھر عورتوں کی صفیں بنتی، مرد اور عورتیں سب مسجد میں آتے نماز کے قیام کے لیے۔ اور مسجد نبی کچی تھی لیکن نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں لیکن ہماری مسجدوں کے نمازی کچے ہیں۔ تو مسجد نبی کا دوسرا مشن کہ پوری قوم کو نماز کے لیے اکٹھا کر دینا، اور پھر مسجد وہ واحد ادارہ ہے، مسجد وہ واحد جگہ ہے کہ جس سے اسلام کا حقیقی، اگر کسی نے اسلام کے قیام کو دیکھنا ہو، اسلام کا حقیقی چہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو مسجد کا رخ کرے کہ مسجد وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی تفسیر پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب فرمایا تھا کہ لوگوں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے تمہارا دین کامل مکمل ہو گیا اور یہی تمہارا دین ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو دین کامل ہوا تمہارے لیے، اس دین کی سب سے بڑی صفات یہ ہے کہ دین نے تمہارے درمیان کالے اور گورے کے فرق کو ختم کر دیا، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر دیا، رعایا اور بادشاہ کے فرق کو ختم کر دیا، بڑے اور چھوٹے کے فرق کو ختم کر دیا۔ اگر یہ فرق آج بھی اگر کہیں باقی آپ کو نظر آتا ہے تو وہ مسجد ہی ہے کہ مسجد نے اس کردار کو آج بھی باقی رکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر آنے والا چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، مسجد اس کو ایک صف میں کھڑا کر دیتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو۔ شاید بھائی کہیں آپ کو اپنے بادشاہ سلامت کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، ملنا تو دور کی بات، قریب جانا تو دور کی بات، لیکن مسجد آپ کے بادشاہ کو آپ کے کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ بڑے چھوٹے کے فرق کو مسجد نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس مسجد نے دیا۔ یہ مسجد کا سب سے اعلیٰ مسجد کا کردار ہے اگر مسلمان اس کو اپنی نجی زندگی کے اندر بھی اپنانے والے بن جائیں کہ اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اسلام دنیا کے سارے طبقات کے فرقوں کو ختم کر دیتا ہے، اسلام کے حیثیت میں، اسلام کے مطابق اور اسلام کی نظر میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، کوئی بادشاہ رعایا کا فرق نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، کوئی برادری کا فرق نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی بہتر ہے، اسلام کی نظر میں اگر کوئی اعلیٰ ہے، کوئی مقام اور مرتبے والا ہے تو وہ اسلام متقی کو مرتبے اور مقام والا بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کس کو عزت دو مسجد کے اندر، مصلی پہ کس کو کھڑا کرو، یہ عزت کس کو دو جو تم میں سے حامل قرآن ہو، قرآن کا قاری ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو دینی مسائل کو جاننے والا ہو، اگر وہ موجود نہ ہو تم میں سے جو پرہیزگاری میں سب سے افضل ہو اس کو آگے کھڑا کرو۔ تو اسلام کی نظر میں مرتبہ اور قائد کی صلاحیت اسلام اسے دیتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، چاہے وہ جیسا کیسا بھی ہے، چاہے وہ جھونپڑیوں سے اٹھ کے آنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اور پھر مسجد نبی کی تیسری صفت یہ تھی کہ وہ دینی مجالس کے علاوہ، تزکیہ نفس کے علاوہ بہت ساری اور بھی مجالس مسجد نبی میں لگتی تھی۔
شعر و شاعری کی محفلیں لگتی تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا کرتے تھے. اور پھر بہت سارے لوگ اپنے گر دکھایا کرتے تھے. ایک حبشیوں کا ایک گروہ ہے، وہ اپنا گر دکھا رہے ہیں، کھیل پیش کر رہے ہیں تیر و تلوار کے ذریعے سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد نبی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو کر اور ان کو دیکھ رہی ہیں. تو مسجد نبی لوگوں کے جو نجی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کا واحد مرکز تھا. لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، لوگوں کی آپس میں محبت بڑی باتیں ہوتی تھی، لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تاکہ ان کے دل کی نفرتیں دور ہوں. اور چوتھا، مسجد نبی کا چوتھا جو بنیادی مقصد تھا اور چوتھا جو مسجد نبی نے امت کو مسجد کا کے قیام میں جو کردار ادا کیا وہ صبح ہے. صبح کا قیام ہوا کہ اسلام کو کے داعی صبح کے اندر آ کر اسلام کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. صبح مدرسے کا قیام کیا گیا، وہاں دن کو طلباء پڑھا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، اور رات کو وہاں ضعیف، کمزور اور غریب لوگوں کے لیے مسجد نبی ٹھکانہ بنا کرتی تھی. لوگ آ کر ٹھہرا کرتے تھے مسجد کے اندر اور قیام کیا کرتے تھے. اور پانچویں صف مسجد نبی کی کہ وہ خدمت خلق کا مرکز تھی. مسجد نبی خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت مسجد نبی سے کی جاتی تھی. ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کا سہارا مسجد نبی ہوا کرتی تھی. ایک جماعت آئی اور انہوں نے اپنے اوپر کمبل اوڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء اور سورۃ الحشر کی آیات بینات تلاوت کی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے درہم و دینار میں سے، اپنے کپڑوں میں سے، اپنے گندم اور جو میں سے جتنا استطاعت رکھتے ہو یہاں لا کر پیش کرو. صحابہ اپنے درہم و دینار اور اپنے کپڑے، اپنا غلہ اناج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. ایک ڈھیر رکھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت اور اس گروہ کی خدمت میں وہ پیش کر دیا، ان کو وہ کپڑے، وہ کھانا، سب کچھ ان کو پیش کر دیا. تو مسجد نبی خدمت خلق کا مرکز تھی. لوگوں کی ضروریات مسجد سے پوری ہوا کرتی تھی. مسجد صرف نماز کے لیے محدود نہیں تھی، بلکہ مسجد لوگوں کے مسائل کو حل مسجد سے ہوا کرتا تھا. اور پھر مسجد کا چھٹا، مسجد نبی کا جو چھٹا مقصد تھا اور مسجد نبی نے جو چھٹا امت کو حل دیا کہ وہ بہت سارے وقت جو تھے وہ آ کر مسجد نبی میں ٹھہرا کرتے تھے. نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبی میں ٹھہرایا. مشرکین کے وفد آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر مشرکین کے وفود کو ٹھہراتے اور ان کی مہمان نوازی کرتے اور ان کی خدمت کرتے اور پھر اپنا مشن جو تھا، مشن رسالت ان کے سامنے پیش کرتے. پوری دنیا کے وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ مسجد نبی ہوا کرتی تھی. یعنی بیعت پر مسجد نبی مسجد بھی تھی، وہ عدالت بھی تھی، وہ سپریم کورٹ بھی تھی، وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی تھی، وہ صدر ہاؤس بھی تھی، وہ یعنی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز مسجد نبی تھی، جہاں سے مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمانوں کے کارنامے انجام مسلمانوں نے دیے، اس کے جتنے مشورے ہوتے تھے وہ مسجد نبی سے ہوا کرتے تھے. اور بیعت وقت مسجد نبی یہ سارے امور انجام دے رہی تھی.
تو تب مسجد نبوی سے نکلنے والا ہر فرد وہ فرد نہیں تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک لشکر تھا، وہ ایک سلطنت بن کر دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آیا۔ آج ہماری مساجد سے افراد کیوں نہیں تیار ہوتے؟ ہماری مسجدیں وہ کردار ادا کیوں نہیں کرتی؟ ہماری مسجدوں میں تعلیم و تعلم کے مراکز قائم کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری مسجدوں میں لوگ آپس میں مل جل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہماری مسجدیں لوگوں کے مسائل کو کیوں نہیں سنتی؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مسجد کو صرف جو ہے اس کی آرائش اور اس کی مزین کرنے میں اپنا وقت صرف کر دیا، بلکہ جو مسجد کے بنیادی مقاصد تھے ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ وہ ہماری ضرورت میں شامل ہی نہیں ہے جو مسجد کے بنیادی مقاصد تھے۔ اور مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو تو وہ کتنی تڑپتی ہے، کتنی اچھلتی ہے، کیونکہ اس کی آرام دہ جگہ سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ تو مومن اور منافق کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر آرام اور سکون کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے، مومن مسجد میں ایسے راحت محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کلام مجید و فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں مسجد کو آباد کرنے والے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں، جو نماز کو قائم کرنے والے نہیں، جن کا آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں، ان کو مسجد سے کیا لگے؟ ان کو کیا تعلق مسجد سے؟ مسجد آباد ہو یا نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، فنا اوتادا، وہ مسجد کی کیلیں ہیں، جس طرح کیل دو لکڑیوں کو آپس میں مضبوط کر دیتی ہے، فرمایا مومن مسجد کے اندر اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کی کیلیں ہیں، فرمایا ان کی صفات کیا ہے، ان کو مسجد آباد کرنے کی وجہ سے ان کو انعام کیا ملتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں؟ الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، ملائکہ فرشتے ان کی مجلسوں کے شریک بنتے ہیں، فرشتے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب یہ مسجد کو آباد کرنے والا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکتا ہو، فرمایا جب یہ بیمار ہو جاتا ہے فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ کچھ دن کے لیے مسجد میں نہ آئے فرشتے اس کو تلاش کرنے میں نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ کہیں مصروف ہو جائے، کسی کام میں مشغول ہو جائے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے رب العالمین کے فرشتے اس کے بازو بن جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے بڑا انعام مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے اور کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مسجدیں جو دنیا کے اوپر جتنی مسجدیں ہیں چاہے جہاں بھی ہیں وہ ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا روز قیامت رب العالمین بیت اللہ کو جنت کا حصہ بنا دے گا اور یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کے ساتھ جنت کا حصہ بن جائیں گی۔ اور فرمایا یہ مسجد روز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے بادشاہوں کے بادشاہ رب، تو نے مجھے جنت کا حصہ بنا دیا، مجھے بیت اللہ کی بیٹی بنا کے جنت میں داخل جنت کا حصہ بنا دیا، اور جو مجھے آباد کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں اپنے آباد کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔
تو مسجد کو آباد کرنے والے روز قیامت مسجد ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت کا حصہ بنائیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور پھر دوسری جو مسجد کی صفت یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا شخص وہ جنت میں آ رہا ہے، مسجد میں آنے والا جنت میں آ رہا ہے، کیونکہ روز قیامت یہ جنت کا حصہ ہوگا۔ اور کون مومن ہے جو جنت میں آنے سے کتراتا ہو؟ کون مومن ہے جو ہفتے بعد مسجد میں آتا ہو، جنت میں آتا ہو، دعوت و ایمان کا کرنے والا ہو، دعوت و مسلمانیت کا کرنے والا ہو، دعوت عشق رسول کا کرنے والا ہو، دعوت تو بڑے بڑے ہو، لیکن مسجد میں وہ ہفتے بعد آئے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے مسجد کے ساتھ، کتنی بڑی زیادتی ہے مسجد کے ساتھ۔ اور جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو معاشرے بھی آباد ہوتے ہیں، جب مسجدیں آباد نہیں ہوتی تو پھر معاشرے بھی آباد نہیں ہوتے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم، مسجد کو آباد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارتیں، ان کے دنیاوی کام و کاج مسجد آباد کرنے میں خلل پیدا نہیں کرتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی معاملات بھی بجا لاتے ہیں، لیکن مسجد کے معاملات کو وہ بڑی اپنے لیے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں، مسجد کی آبادی کو، مسجد کو آباد کرنا اپنے لیے ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور وہ کہیں مصروف بھی ہو جائیں تو ان کو ان کی مصروفیات مسجد سے غافل نہیں کرتی۔ فرمایا رجال ان کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارتیں ان کو مسجد آباد کرنے میں عمل دخل نہیں کرتی۔ تو میرے معزز سامعین گرامی قدر، ہماری مسجدوں کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے جو مسجد نبوی کا کردار تھا۔